فرعون نے کہا، اے درباریوں، تم سب کا رب میں ہی ہوں۔ قرآن کہتا ہے کہ یقیناً فرعون نے زمین میں سرکشی کر رکھی تھی، وہاں کے لوگوں کو گروہ میں بنا رکھا تھا اور ان کے لڑکوں کو ذبح کر دیتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ بلا شبہ وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ فرعون کے زمانے میں بنی اسرائیل کو سب سے حقیر اور کم درجہ قوم سمجھا جاتا تھا۔ فرعون نے انہیں ذلیل و خوار کر کے رکھا ہوا تھا۔ فرعون نے اعلان کر رکھا تھا کہ بنی اسرائیل کو غلام بنا کر رکھا جائے۔ فرعون نے ہر طرح سے بنی اسرائیل کو کمزور کر دیا تھا۔ اب بنی اسرائیل قوم صرف اور صرف انتظار میں تھی کہ کب ان کا وقت پلٹے گا۔ دراصل ان کا نظریہ یہ تھا کہ فرعون کے گھر سے ایک ایسا بچہ نکلے گا جو اس قوم کو فرعون سے نجات دلائے گا۔ فرعون نے خواب میں دیکھا جس کی تعبیر یہ بتائی گئی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں فرعون کو شکست ہوگی۔ یہ تعبیر سن کر فرعون ڈر گیا۔ تب اس نے حکم جاری کیا کہ جو بھی لڑکا بنی اسرائیل میں پیدا ہو اسے مار دیا جائے۔ اللہ کی قدرت دیکھیں، ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ امید سے تھیں۔ فرعون نے بنی اسرائیل قوم میں پوری نگرانی کروا رکھی تھی، کوئی بھی لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے اور لڑکی ہو تو اسے چھوڑ دیا جائے۔ یہ سارا معاملہ چل رہا تھا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا حمل شروع کے دنوں کا تھا۔ انہوں نے اپنا حمل چھپائے رکھا تھا یہاں تک کہ بچے کی پیدائش کا وقت آ گیا اور انہوں نے بچے کو جنم دیا۔ کچھ دن تک تو انہوں نے بچے کو چھپائے رکھا، پھر اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ بچے کو دودھ پلاتی رہیں اور جب خوف محسوس ہو تو اس کو دریا میں بہا دیں اور کوئی خوف نہ کھائیں اور کوئی غم نہ کریں۔ ہم یقیناً اسے تمہاری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے اپنے پیغمبر میں سے ایک پیغمبر بنانے والے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ کے حکم کے مطابق بچے کو صندوق میں رکھا اور اس کو دریا میں بہا دیا، اور ساتھ ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو کہا کہ ان کے ساتھ ساتھ کنارے کنارے چلتی رہے۔ صندوق بہتا ہوا محل میں جا کے رک گیا اور یہ محل فرعون کا تھا۔ فرعونیوں کو وہ بچہ مل گیا۔ فرعون کی بیوی نے کہا، اس بچے کو قتل نہ کریں، یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں فائدہ دے اور ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ فرعون نے کہا یہ بچہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو سکتا ہے، میری نہیں۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت آسیہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن گئے۔ پھر بچوں کو دودھ پلانے کے لیے دودھ پلانے والی کا انتظام کیا گیا۔ بچہ کسی بھی حال میں کسی سے دودھ پینے کو تیار نہ ہوا۔ یہ سارا منظر دور سے بہن دیکھ رہی تھی، چنانچہ اس نے آ کے کہا، میں ایک ایسا گھرانہ جانتی ہوں جہاں ایک نیک خاتون ہے جو اس بچے کو دودھ پلا سکتی ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو لایا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کا دودھ پیا اور اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اور ہم اس بچے کو تمہاری طرف لوٹانے والے ہیں، اور اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام شاہی محل کا حصہ بن گئے۔